نے گارنٹی دی تھی بہترین دور میرا، پھر میرے بعد آنے والوں کا، پھر میرے بعد آنے والوں کا۔ میراث کا یہی مفہوم شروع سے لے کر معروف رہا۔ 7ویں صدی میں، یاد کرنا، 7ویں صدی میں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ایک طویل عرصے کے بعد 7ویں صدی میں عید میلاد کی بدعت جو آج انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے بازاروں میں نظر آتی ہے، اس کا آغاز نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلی زندگی میں، نہ مکہ کی زندگی میں، نہ مدینہ کی زندگی میں، نہ ابو بکر کی خلافت میں، نہ عمر کی خلافت میں، نہ عثمان کی خلافت میں، نہ علی کی خلافت میں، نہ حسن کی خلافت میں، نہ معاویہ کی خلافت میں، نہ یزید کی خلافت میں، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ سارے خلافتوں کے دور اس بدعت سے خالی ہے، محفوظ ہے۔ اس بدعت کا آغاز 7ویں صدی ہجری کے اندر ہوا۔ موصل کا علاقہ، اربل کا بادشاہ ملک مظفر، سب سے پہلے ملک مظفر نے عید میلاد النبی کی یہ بدعت کا آغاز کیا۔ عید میلاد النبی کی بنیاد پر، اس ٹاپک پر سب سے پہلے لکھے جانے والی کتاب ابو الخطاب ابن دہیہ نے لکھی۔ یہ کتاب 7ویں صدی ہجری کے اندر، اس سے پہلے زمانہ پاک تھا اس بدعت سے۔ ابو الخطاب ابن دہیہ اربل کے بادشاہ کے سامنے پیش ہوتا ہے اس کتاب کو لکھ کر۔ جب اس نے سنا بادشاہ نے یہ بدعت بنائی ہے، اس نے بادشاہ کے لیے کتاب لکھ کر پیش کی، آپ نے جو عمل کیا ہے بڑا اچھا عمل ہے، بڑا ثواب ہوتا ہے، بڑا اجر ملتا ہے۔ بادشاہ نے خوش ہو کر اس کو 1000 اشرفیاں دی، اور اس کتاب کا نام التنویر فی مولد البشیر النذیر۔ بادشاہ نے میلاد منائی، پیٹو ملا نے کتاب لکھ کر پیش کر دی، آئیے اب ان دونوں کو، بادشاہ اربل شاہ مظفر، ابو الخطاب ابن دہیہ، ان دونوں کو لے کر ہم ائمہ کی عدالت میں چلتے ہیں، محدثین سے ان کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ یہ دونوں کتنے نیک لوگ تھے، ان کی عدالت کیسی تھی، ان کی صداقت کیسی تھی۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ملک مظفر، جس نے جشن عید میلاد کی بدعت کو ایجاد کیا، اس نے عید میلاد کی ایک محفل سجائی جس کے اندر بکریاں بھون کے، مرغے بھون کے، حلوے کے پیڑے، بہترین دسترخوان، مرغے، بکرے، حلوے، پھیرنیاں سجی ہوئی، اور ناچنے گانے والے صوفیوں کو اکٹھا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس عمل سے ساری زندگی نفرت کرتے رہے، منع کرتے رہے، ساتھ سے اللہ کے نبی کو نفرت تھی، ساتھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، لیکن اس بادشاہ مظفر نے اپنے دسترخوان پر صوفیاء کو بلایا، جنہوں نے باقاعدہ ڈانس کیا، ناچے گائے، قوالیاں ہوئی، دھمال بجے، ڈھول بجا، اور پھر مولویوں نے اپنے حلال کے لیے کئی دروازے کھولے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ٹیلی ویژن کی اداکارہ کنجری ڈانس کرتی ہے تو مولویوں کے فتوے آ جاتے ہیں، حرام ہے یہ ڈانس، گناہ ہے یہ کرنا۔ اور دربار کے اوپر جب موسیقی کی محفل ہوتی ہے، دربار کے اوپر جب قوالی ہوتی ہے تو بہترین ٹاپ کے ساز بجانے والے آتے ہیں، اور پھر ملا وہاں پر ڈانس بھی کرتا ہے، بھنگڑے بھی ڈالتا ہے۔ اب چونکہ اس دربار کی، اس موسیقی کی محفل کو قوالی کا مقدس نام دیا گیا ہے، اب یہاں پر ڈانس بھی کیا جائے تو وہ حرام نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہوتا جی آپ کو نہیں پتا ان پہ حال آ گیا ہے، یہ حال و بے حال ہو گئے ہیں۔ وہ صوفی ڈانس کرتے رہے محفل میلاد پر، اور یہ بادشاہ ملک مظفر بھی ان کے ساتھ مل کے ناچتا رہا۔ علامہ تاجد الفاقہانی فرماتے ہیں رحمہ اللہ، میلاد کی بدعت جھوٹ بولنے والوں نے اور اپنے نفس کی پرستش کرنے والوں نے اس کی ایجاد کی، یہ سنت رسول اللہ نہیں ہے، یہ صحابہ کا عمل نہیں ہے، یہ خیر القرون کے اندر ہونے والا کام نہیں ہے۔ علامہ ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابو الخطاب
جھوٹی باتیں لوگوں میں مشہور کیا کرتا تھا. جس نے کتاب لکھی ابن دہیہ، یہ جھوٹ اپنے پاس سے بنا بنا کر گھڑ گھڑ کر معاشرے کے اندر مشہور کیا کرتا تھا. ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابو خطاب تعویذ گنڈے کیا کرتا تھا، دربار پرست تھا، قبر پرست تھا، یہ تعویذ فروش تھا، یہ تعویذ گنڈے کیا کرتا تھا، خبیث اللسان تھا، احمق تھا، اور دین کی بنیادی باتوں کو بھی نہیں جانتا تھا. یہ اس کا آغاز ہے اس عید میلاد النبی کا، جس کے بڑے بڑے اشتہار چھپتے ہیں، جس کے بینر لگتے ہیں، لائٹنگ ہوتی ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے. آئیے اب دیکھیں 7ویں صدی ہجری کے اندر جاری ہونے والی یہ بدعت، یہ تو 7ویں صدی ہجری میں ہوئی نا. میں کہتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 7 منٹ بعد بھی اگر کوئی کام بنا کر دین میں داخل کیا جائے گا تو وہ دین. نبی فوت ہو گئے، وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا. جب وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، آسمان سے اترنے والا دین پورا ہو چکا ہے. اب اس دین کے اندر اپنے پاس سے کوئی اضافہ اور کمی نہیں کی جا سکتی. بر صغیر کے اندر جشن عید میلاد النبی صوفیوں کے ذریعے داخل ہوئی. کہتے ہیں جی آپ نہیں مانتے، بر صغیر میں دین اسلام صوفیہ نے تو پھیلایا ہے، تو وہ یہی دین اسلام پھیلایا ہے. صوفیہ کے ذریعے عید میلاد النبی بر صغیر پاک و ہند کے اندر آئی. اور اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ کچھ لوگ اکٹھے ہو کر ایک مکان میں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر کر لیتے. اللہ کے نبی فلاں دن پیدا ہوئے، فلاں جگہ پر پیدا ہوئے، اس تاریخ کو پیدا ہوئے. پھر مرض بڑھتا گیا جو جو دوا کی. بدعت جب آتی ہے تو سنت اٹھ جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس عمل سے روکا تھا کہ تم عیسائیوں کے پیچھے نہ چلنا. عیسائی اپنے نبی کے لیے کرسمس ڈے مناتے ہیں یا نہیں؟ کرسمس ڈے کون مناتا ہے؟ عیسائی. ہم اپنے نبی کا منا لیتے ہیں، تو ان کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں یا نہیں؟ اور مزے کی بات، تاریخ کا یہ اختلاف کہ نبی 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 کو پیدا ہوئے، شیعہ روایات کے مطابق 17 کو پیدا ہوئے، یہ تاریخ کا اختلاف دلیل ہے کہ صحابہ نے اس عمل کو نہیں منایا. کیوں؟ پاکستان والوں، پاکستان کس دن آزاد ہوا؟ کیوں جی؟ 14 اگست کو. انڈیا والوں، انڈیا کب آزاد ہوا؟ 15 اگست کو. اب 100 سال نہیں، 700 سال بھی گزر جائیں تو اختلاف ہو سکتا ہے اس تاریخ میں. کیوں؟ کیونکہ جس دن سے آزاد ہوا اسی دن سے جشن منایا جا رہا ہے. ہر نسل دیکھتی ہے 14 کو پاکستان، 15 کو انڈیا کا یوم آزادی ہے. کوئی اختلاف ہو سکتا ہے؟ پہلے دن سے جشن چل رہا ہے نا. 100 سال بھی گزر جائیں گے تو اختلاف. اور اگر یہ جشن نہ ہوتا تو پھر مورخین میں اختلاف ہوتا کہ یار پتہ نہیں 14 کا ہوا تھا، پتہ نہیں 16 کا ہوا تھا. یہ تو پہلے دن سے خوشی اور جشن چل رہا ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے دن سے یہ جشن عید میلاد النبی ہوتا، میٹھے کی آمد مرحبا، سہنے کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد مرحبا، حبیب کی آمد مرحبا، اگر یہ پہلے دن سے یہ عمل ہوتا تو پھر تاریخ میں اختلاف. کہتے جی آپ مانتے ہو؟ بھلا آپ کہاں مانتے ہو؟ ابو جہل، ابو لہب بیٹھا ہوا تھا، اس کی صوبیا لونڈی دوڑتی ہوئی آئی اور اس نے آ کر کہا کہ اے سردار، تیرے یتیم بھتیجا پیدا ہوا ہے، تیرے بھائی عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے. تو اس نے اپنی 2 انگلیوں کے اشارے سے یوں کر کے اس صوبیا کو آزاد کر دیا خوشی میں. دیکھو وہاں بھی عید میلاد النبی نہیں مناتے اور ابو لہب عید میلاد النبی بنا رہا ہے اور اس جشن کے طور پہ صوبیا کو آزاد کر رہا ہے. بلکہ بریک یہاں نہیں لگائی جھوٹ گھڑنے والوں نے. کہا ہمارے کسی نیک آدمی نے خواب کے اندر ابو لہب کو دیکھا. نیک آدمیوں کے خواب میں ابو لہب آتا ہے. تو جہنم میں جل رہا تھا، لیکن اس کی ایک انگلی سے دودھ کی نہر نکل رہی تھی، اس کو پی رہا تھا، ایک انگلی سے شہد نکل رہا تھا، وہ اس کو چاٹ رہا تھا. کسی نے کہا کہ یہ کیا، آپ تو جہنم میں جل رہے ہو. کہا یہ وہ 2 انگلیاں ہیں جس سے میں نے نبی کی میلاد مناتے ہوئے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا تھا. میرا سارا جسم تو آگ کے اندر ہے لیکن 2 انگلیوں سے دودھ اور شہد آ رہا ہے. قربان جائیں یہ جہنم کے اندر بھی دودھ اور شہد پلا رہے ہیں. آپ نہیں مانتے جشن